اب جارحیت کی تو بھارت کو اس کے طیاروں کے ملبے میں دفن کر دیں گے۔ اس بار اسکور 6-0 سے کہیں بڑا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دشمن کو اوقات بتا دی۔ کہا پاکستان سے بدترین شکست کے بعد عوامی رائے مودی حکومت کے خلاف ہو چکی۔ بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے بیانات، خاک آلودہ ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش، مودی اور اس کے ٹولے پر ساکھ ہونے کا دباؤ بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان کو مٹانے کا سوچنے والوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ نئی لڑائی چھیڑی تو جواب تباہ کن ہوگا۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کی تو بھارت بھی نہیں بچے گا۔ دور دراز علاقوں تک بھرپور حملہ کریں گے۔ پاک فوج کا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ سرائی پر دو ٹوک پیغام۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن جواب کا نیا معیار قائم کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع فوجی سربراہان کے بیانات اشتعال انگیز، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز۔ دہائیوں سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ ترتیب دیا، لیکن حقیقت اب دنیا کے سامنے ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اہم سرکاری دورے پر ملائیشیا چلے گئے۔ ملائیشین ہم منصب کے ساتھ ملاقات شیڈیول۔ دو طرفہ مذاکرات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہے۔ تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کا ایکس پر پیغام۔ اسرائیل غزہ سے جزو انخلا پر تیار، منصوبہ حماس سے شیئر کر دیا۔ مزاحمتی تنظیم کی منظوری کے بعد فوری جنگ بندی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا تو انخلا کے اگلے مرحلے پر بات ہوگی۔ 3000 برس پر پرانا تنازع حل ہونے کی امید ہے۔ اگلے چند دنوں میں قیدی گھر آئیں گے۔ صہیونی وزیر اعظم کا دعویٰ، بولے اسرائیلی فوج مقبوضہ علاقوں میں رہے گی۔ قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کے لیے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کچنر سے مصر روانہ۔ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کا بمباری روکنے کا مطالبہ نہ مانا۔ غزہ سٹی پر بمبوں کی بارش۔ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید، تعداد 67,000 سے زائد ہو گئی۔ گلوبل سموتھ فلوٹلا کے 137 شرکا اسرائیلی قید سے رہا۔ خصوصی طیارے میں ترکی پہنچ گئے۔ امریکہ، اٹلی، برطانیہ، اردن اور دیگر ممالک کے شہری شامل۔ گریٹا تھنبرگ پر شدید تشدد کا انکشاف۔ رضاکاروں نے بتایا انہیں گھسیٹا گیا، صہیونی پرچم چھومنے پر مجبور کیا گیا۔ کئی قیدیوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ باقی شرکا کی ملک بدری بھی جلد متوقع ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر سوار پاکستانی شہریوں کی واپسی کی کوششیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی افواج کی حراست میں لیکن محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ملک بدری کے بعد مشتاق احمد کی واپسی کا عمل ترجیحی بنیادوں پر ہوگا۔ مظلوم فلسطینیوں کی آواز یورپ کی گلی گلی تک پہنچ گئی۔ تمام بڑے یورپی شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر، پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ 500 مظاہرین گرفتار۔ میڈرڈ میں فری فلسطین کے نعرے۔ اٹلی کے شہر روم میں مظاہرین کے خلاف ساؤنڈ گرینیڈ استعمال۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ میں۔ آئرلینڈ میں علامتی جنازوں کے ساتھ احتجاج۔ پرتگال میں بھی فلسطین کے حق میں ریلی۔ تل ابیب میں جنگ بندی کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ حماس کے بیان سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا درینہ خواب پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو۔ سربراہ JUI نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ بھارت نے آزاد کشمیر کے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت پاکستان نے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا، کشمیری بھائی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مغربی بارڈر سے ڈیزل کی اسمگلنگ کا خاتمہ اور قانونی درآمد بڑی کامیابی قرار۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کیس کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے
मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने का हुक्म। फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत, शफाफ और मुस्तनद डेटा की जरूरत पर जोर दिया। कहा शहरों और देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमर वली खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता, अली अमीन गंडापुर का सरबराह ANP को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। कहा सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। सियासत में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी की जिंदगी को खतरे में डालना उसूलों के खिलाफ है। मौसम के बदलते रंग, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मियांवाली, ओकाड़ा, फैसलाबाद और पत्तोकी में भी बादलों की घन गरज। बारिश के बायस मुतअद्दिद पीरियड स्ट्रिप करने से बिजली की आंख मचोली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। उस्ताद की अजमत को खराज तहसीन पेश करने का दिन। टीचर्स डे उन अजीम चिरागों के नाम जो जहालत की तारीकी मिटाते हैं। तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना तरजीह है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का असातिज़ा के आलमी दिन पर पैगाम। अमरीकी शहर शिकागो में गैर कानूनी तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन। फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स और शहरियों में तसादुम। खातून ने बॉर्डर पेट्रोल एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। जगह जगह एहतजाज। ऑरेगन के शहर पोर्टलैंड में भी हालात कशीदा। अदालत ने सदर ट्रंप को नेशनल गार्ड की तैनाती से रोक दिया। संडे बनेगा फन डे। टीमें तैयार, मुकाबले का इंतजार। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 2.5 घंटे बाद कोलंबो में शुरू होगा। कौमी टीम भारत के खिलाफ जीत का खाता खोलने के लिए पुरजोश। फातिमा सना कहती हैं अच्छा खेलकर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। मैच में स्पिरिट ऑफ गेम का ख्याल रखेंगे। पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासर होने का खदशा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल को मुसलसल तीसरी शिकस्त। चेल्सी ने 2-1 से हरा दिया। एस्तेआउ विलियन ने इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सुंदरलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। जमहूरिया चेक की नोस्कोवा अमेरिका की जेसिका पेग्योला को हराकर फाइनल में पहुंच गई। नोस्कोवा ने फैसला कुन सेट में सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद रिश्ता इज़्ज़वाज में बन गए। कराची में शादी की तकरीब, अहल खाना और करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। वलीमे की तकरीब कल होगी। साथ ही क्रिकेटर्स की शिरकत मुतवक्किल।